میرے جو سننے والے میرے بھائی میری بہنیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ دنیا و آخرت کے غموم و ہموم کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کو، اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے۔ تو پھر دعا کریں اور دیکھیں کہ کس طرح آپ کی نیشنلٹی کا مسئلہ بھی حل، آپ کے رزق کا مسئلہ بھی حل، آپ کی پریشانیاں بھی حل، آپ کے حاجات بھی پورے۔ ایسے وظیفے انشاءاللہ میں آپ زکوٰۃ لینے والوں کی فہرست سے نکل جائیں گے اور دینے والوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ، اگر آپ نے میری بات مانی۔ مانو یہ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوں گے زندگی بھر۔ آپ کی مالی ٹینشن ختم، آپ کی پریشانی کسی بھی شخص کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ ہی آپ کی مدد فرمائے گا۔ ایک شخص آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں بہت غریب ہوں، کچھ بھی نہیں میرے پاس۔ حدیث مبارک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں، یعنی خواہ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کی تمام حالات درست ہو جائے گی۔ اس میں سورہ اخلاص میں یہ بھی ہے نا، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کا وظیفہ جس نے بھی اپنایا ہے زندگی میں وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں۔ اگر آپ اللہ الصمد کا وظیفہ جس طرح میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں یہ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوں گے، آپ کبھی بھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے زندگی بھر۔ آپ کی مالی ٹینشن ختم، آپ کی پریشانیاں ختم، آپ کو کبھی کسی کے در پر کھڑا ہونا نہیں پڑے گا، آپ کو کسی بھی شخص کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ ہی آپ کی مدد فرمائے گا۔ آپ پر خواہ قرضوں کا بوجھ ہو، خواہ مالی ٹینشن ہو، رزق میں برکت نہ ہو، سب کچھ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، بس اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھیں۔ تو اور شخص تو اس قل هو اللہ احد سورت اخلاص تو ویسے ہی برکتوں والا ہے، جب گھر میں داخل ہوتے ہی آپ سلام کریں گے، سلام کے بھی بہت برکات ہیں، پھر درود شریف پڑھیں، درود شریف کے اپنے برکات ہیں، پھر سورہ اخلاص پڑھیں گے، اس کے اپنے برکات ہیں۔ تو بھائی اس گھر میں ٹینشن کس طرح ختم نہیں ہوگا؟ تو وہ شخص گیا، اس نے اس پر عمل شروع کیا، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام اور درود شریف اور سورہ اخلاص، اس کو چند ہی دن میں وہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا کہ اتنا مال میرے پاس آیا ہے، اتنا مال ملا کہ میرے ہمسایہ بھی مالدار ہو گئے، میرے ہمسایہ بھی مالدار ہو گئے، ان کی بھی غربت ختم ہو گئی۔ تو آپ ایک نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں اپنے ہمسایہ جو ہمارے گھر کے قریب رہتے ہیں، سارے گھروں میں جو غریب ہیں، بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، ان کی انشاءاللہ میں مدد کروں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بہت مال دے گا تو میں مسکینوں، غریبوں اور بہت سے جو محتاج فقیر ہیں ان کی مدد کروں گا انشاءاللہ، اس میں صدقات دیا کروں گا، زکوٰۃ اگر فرض ہو جائے وہ دوں گا، اور نفلی صدقہ بھی دوں گا انشاءاللہ، پھر آپ مالدار ہو جائیں گے، آپ کو زکوٰۃ بھی دیں گے انشاءاللہ، آپ زکوٰۃ لینے والوں کی فہرست سے نکل جائیں گے اور دینے والوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ، اگر آپ نے میری بات مانی۔ مانو گے انشاءاللہ؟ آپ پر ماننا ضروری ہے اور مجھ پر آپ کو صحیح بیان کرنا ضروری ہے۔ آپ ایسا کریں، 5 وقت کی نماز کو لازمی پکڑیں، 5 وقت کی نماز، رزق حلال کی طلب کریں، حرام سے بچیں، حرام سے بچیں۔ حرام کی اتنی نحوست ہے کہ وہ سب کچھ انسان کی زندگی برباد کر دیتی ہے، حرام کی اتنی نحوست ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جو 5 وقت نماز نہیں پڑھتا اس کی رزق تنگ ہو جاتی ہے، اس پر زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں تنگی آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے۔ تو 5 وقت کی نماز کو لازم پکڑیں
صحیح طریقے سے پڑھیں، اس کو کسی سے یاد کر لیں کہ نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں ایسا نہیں، صحیح نماز۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے۔ آپ نے اپنے گناہوں، میں نے کہا نا میری بات مانو گے تو انشاءاللہ میں ذمہ دار ہوں۔ آپ نے گناہوں سے توبہ کرنا ہے اور یہ نیت کرنی ہے کہ میں آئندہ انشاءاللہ گناہ نہیں کروں گا۔ پھر اگر خدا نخواستہ آپ کا اس وقت تو نیت ہے کہ میں نہیں کروں گا، لیکن خدا نخواستہ پھر ہو جائے، پھر توبہ کریں۔ لیکن یاد رکھیں کہ توبہ کے بھروسے پر گناہ کرنا حماقت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ توبہ اس لیے کر رہے ہیں کہ چلو پھر ہو جائے گا، پھر کروں گا تو پھر توبہ کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو مذاق ہے توبہ کا۔ آپ کو توبہ کے وقت ضروری ہے کہ آپ کے دل میں پکا ارادہ ہو کہ میں نہیں کروں گا یہ گناہ۔ تو اسی طرح سے توبہ کریں اور یہ بھی نیت کر لیں کہ جن کے لوگوں کے میرے اوپر حقوق ہیں، حقوق العباد بھی ادا کرتا رہوں گا انشاءاللہ، یا ان سے معافی چاہوں گا۔ تو جب یہ نیت کر لیں تو پھر یہ وظیفہ آپ کا کام کرے گا انشاءاللہ۔ تو ایک تو آپ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کریں، اپنے اوپر لازم کریں کہ جب بھی گھر آئیں، خواہ اپنی بیوی ہو، خواہ اپنی والدہ ہو، والدہ والد کو تو ویسے ہی سلام کرنا ضروری ہے، خواہ اپنی بیوی ہو، خواہ بچے ہوں، خواہ گھر میں کوئی ہو، خواہ گھر میں کوئی بھی نہ ہو، آپ نے گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے، اور اس کے بعد الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ انشاءاللہ العزیز آپ اس پر ہمیشہ عمل کرتے رہیں گے تو آپ کو کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا، آپ کسی کے محتاج نہیں ہوگے۔ اور اس کے ساتھ یہ وظیفہ شروع کریں۔ ایک بات ایک بھی مزے کی بتا دوں، اس میں اتنا تاثیر ہے اس وظیفے میں، اگر آپ کسی ملک کی نیشنلٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کو اسی ملک کی نیشنلٹی حاصل ہو جائے گی۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں خود۔ آپ نے اللہ الصمد کا وظیفہ ایک تو مغرب کی نماز کے بعد ہمیشہ 101 بار پڑھنا۔ کتنا؟ 101 بار مغرب کی نماز کے بعد۔ اور یہ گھر میں داخل وقت کا طریقہ بھی استعمال کریں، کبھی اپنے معمولات میں لائیں، اور مغرب کی نماز کے بعد اللہ الصمد اللہ الصمد، پہلے 3 بار درود شریف اور درمیان میں اللہ الصمد اللہ الصمد۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مخلوق سے بے نیاز کر دے گا، اللہ آپ کو بھی مخلوق سے بے نیاز کر دے گا انشاءاللہ۔ ہم جب پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مخلوق سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ تو 101 بار پڑھیں، آخر میں پھر 3 بار درود شریف۔ اگر نیشنلٹی کسی ملک کا چاہتے ہیں کہ مجھے مل جائے تو پھر 100 لاکھ مرتبہ اللہ الصمد پڑھیں۔ اللہ الصمد 100 لاکھ، 1,25,000 پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز ایک ہی محفل میں۔ تو پھر دعا کریں اور دیکھیں کہ کس طرح آپ کی نیشنلٹی کا مسئلہ بھی حل، آپ کے رزق کا مسئلہ بھی حل، آپ کی پریشانیاں بھی حل، آپ کے حاجات بھی پورے۔ ایسے وظیفے انشاءاللہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں گے۔ آپ مجھے ہمیشہ انشاءاللہ العزیز خصوصی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی صحت دے تاکہ آپ کی خدمت کروں، مسلمانوں کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام غموم میں، میرے جو سننے والے میرے بھائی میری بہنیں
اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا و آخرت کے غموم و ہموم کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کو پہلے ہدایت دے، اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے، اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب